آج احساس ہوتا ہے کہ ایٹمی طاقت ہونا کتنا بڑا انعام ہے۔ ویسے پاکستان ایٹمی طاقت بنا کیسے؟ 1971 میں جب بنگال کو پاکستان سے الگ کر دیا گیا تو ذوالفقار علی بھٹو نے یہ محسوس کیا کہ بھارت پر برتری حاصل کرنے کے لیے ایٹمی طاقت بننا بہت ضروری ہے، لیکن اس پر باقاعدہ کام شروع تب ہوا جب 1974 میں بھارت نے جوہری دھماکہ کیا۔ بھٹو نے فوراً سائنسدانوں کا وفد بلایا اور انہیں تاکید کی کہ ہر قیمت پر ہمیں ایٹمی طاقت بننا ہے۔ یہاں سے جوہری پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ تو کیا پاکستان اس وقت اس قابل تھا کہ محدود معیشت میں جوہری پروگرام شروع کر سکے؟ حالانکہ ہمارے سائنسدانوں کو اس کا تجربہ بھی نہیں تھا۔ بھٹو صاحب کا ایک نعرہ بہت مشہور ہوا تھا، ہم گھاس کھا لیں گے مگر ایٹم بم بنائیں گے، اور اس میں سب سے بڑا کردار ادا کیا ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے۔ قوم کے ہیرو ڈاکٹر عبدالقدیر خان اس وقت ہالینڈ میں یورینیم افزودگی کے ایک بڑے ادارے میں کام کرتے تھے۔ انہوں نے بھٹو صاحب کو خط لکھا کہ میں پاکستان کے لیے کچھ کر سکتا ہوں۔ تو بھٹو صاحب کا کیا کہنا تھا؟ بھٹو صاحب نے ان پر اعتماد کا اظہار کیا اور 1976 میں انہوں نے پاکستان آ کر KRL قائم کی، جس میں یورینیم افزودگی کا کام شروع کیا گیا۔ امریکہ یا عالمی طاقتوں نے روکا نہیں؟ یہاں پھر کسی کو شک ہی نہیں ہوا؟ بالکل ہوا۔ امریکہ نے 1979 میں پاکستان پر پابندیاں بھی لگائی، لیکن اسی سال سوویت یونین نے افغانستان پر حملہ کر دیا۔ اب پاکستان امریکہ کے لیے بہت ضروری بن گیا اور اس نے جان بوجھ کر اپنی آنکھیں بند کر لیں تاکہ افغان جہاد میں پاکستان کی مدد لے سکے۔ یعنی افغانستان پر سوویت یونین کا حملہ پاکستان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوا۔ جوہری پروگرام شروع کرنے کی حد تک ہاں، سوویت یونین افغانستان میں تھا، امریکہ پاکستان کی مخالفت نہیں کر سکتا تھا، اور اسی دوران پاکستان خاموشی سے اپنا کام کرتا رہا اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور ان کی ٹیم کی محنت اور ذہانت سے پاکستان ایٹمی طاقت بنا۔ تو دنیا کو کیسے پتا چلا کہ پاکستان ایٹمی طاقت بن چکا ہے؟ مئی 1998 کی بات ہے، پاکستان میں نواز شریف کی حکومت تھی جبکہ بھارت میں واجپئی وزیر اعظم تھے۔ بھارت نے 5 ایٹمی دھماکے کیے اور ساتھ ہی پاکستان کو دھمکی دی کہ اب کشمیر سے اپنی فوج واپس بلا لے۔ پاکستان نے جواب میں چند دن بعد 27 مئی کو 5 کے جواب میں 5 ایٹمی دھماکے کیے۔ دوپہر 3:16 پر چاگی کا راسکو پہاڑ راکھ کی وجہ سے سفید ہو گیا اور پھر 3 دن بعد 30 مئی کو بھارت پر برتری دکھانے کے لیے چھٹا دھماکہ کیا گیا۔ اس کا مطلب ہے امریکہ پاکستان کے ساتھ کھڑا تھا؟ بالکل نہیں، امریکہ نے پاکستان کو لالچ اور دھمکی دونوں طریقوں سے روکنے کی کوشش کی۔ نواز شریف کو 5 بار فون کیا گیا، جس میں پہلے تو قرضے معاف کرنے کی پیشکش کی گئی اور بعد میں سنگین نتائج کی دھمکیاں دی گئیں۔ پھر تو یہ کریڈٹ نواز شریف کا بنتا ہے کہ اس نے بہادری دکھائی اور امریکہ کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا۔ کاش ایسا ہوتا، نواز شریف سے تو اجازت ہی نہیں دی گئی تھی، بلکہ دھماکوں کے بعد نواز شریف کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کی گئی، جس کا اعتراف خود ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور امریکی سفیر بھی کر چکے ہیں۔ امریکی سفیر نے بعد میں بیان دیا کہ نواز شریف اقتصادی پابندیوں سے ڈرتے تھے، مگر 21 مئی کو خفیہ اجلاس میں فیصلہ ہو چکا تھا کہ دھماکے ہوں گے۔